الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے شروع میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، یعنی ایمان لانے کے ضمن میں عہد کر چکے ہو، وعدہ کر چکے ہو۔ کیا عہد تھا اور کیا وعدہ تھا؟ کہ ہم اللہ کے تمام حکموں کو مانیں گے۔ اسی کا نام ایمان مجمل بھی ہے۔ آمنت باللہ وقبلت جمیع احکامہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام حکموں کو ہم نے قبول کر لیا۔ اللہ کے تمام حکموں میں حلال اور حرام بھی ہے۔ حلال کے استعمال کرنے کی اجازت اور حرام سے بچنے کا حکم ہے۔ جن لوگوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا، اللہ نے جو چیزیں حرام تھیں ان سے تو ان کو محروم، ان کو منع کیا، جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی۔ وہ یہودی لوگ تھے۔ اس امت کے لیے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے جو یہودیوں کے لیے حرام تھی تمہارے لیے حرام نہیں، وہ تو سزا تھی۔ اللہ کے حکموں پر عمل کرو اور تمام حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزیں تم استعمال کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بتایا کہ چند چیزیں ہم نے تمہارے لیے حرام کی، لیکن جو حرام کی ہیں وہ بھی تمہارے سزا کے طور پر نہیں، بلکہ تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ جن چیزوں کے استعمال کرنے سے تمہارا جسمانی نقصان تھا یا روحانی نقصان تھا، تو ان چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے حرام کیا ہے تاکہ تم روحانی اور جسمانی نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی اس آیت میں حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار، یعنی وہ جانور جن کو ذبح کرنا حلال ہونے کے لیے ضروری ہے، اگر بغیر ذبح کیے ہوئے وہ مر جائیں تو وہ مردار ہے، اور پھر ان کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ ظاہر ہے جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کی رگوں میں جو خون بہہ رہا ہے یہ زہریلا خون ہے، یہ خون قاعدے سے نکل جاتا ہے، اور اگر ذبح نہیں کیا گیا اور وہ مر گیا تو وہ خون جو ہے وہ گوشت میں جذب ہو جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا گوشت بھی زہریلا ہو جاتا ہے، اور اس سے طبی اعتبار سے بھی بہت ساری بیماریاں جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے، لیکن ان مردار میں بھی دو کی اللہ نے اجازت دے دی۔ احلت لنا المیتتان، دو مردار چیزیں ہمارے لیے حلال کر دی گئی۔ السمک والجراد، ایک مچھلی زندہ تھی، اس کو بنایا آپ نے تو ہے ہی حلال، اگر وہ مر گئی پھر بھی حلال ہے۔ اور دوسری چیز ہے جراد، جراد مانے ٹڈی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام کر دیے گئے۔ والدم، اور دوسری چیز جو حرام کی گئی ہے وہ ہے دم، یعنی خون۔ اور خون بھی کیسا؟ دوسری آیت میں بتایا گیا او دمن مسفوحا، ایسا خون جو بہنے والا ہو، جو رگوں میں دوڑنے والا ہے۔ یہ بہنے والا خون ناپاک بھی ہے، نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ ظاہر ہے اسی کے خون میں جذب ہو جانے کی وجہ سے مردار حرام تھا، تو وہ خون بھی کیا ہوگا؟ جس کی وجہ سے گوشت خراب ہو جائے تو وہ خون بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی تو نقصان دہ ہے، لہذا وہ بھی حرام کر دیا گیا۔ لیکن دو خون جو ہیں وہ بھی حلال ہے۔ دو خون وہ کون سے ہیں؟ وہ بھی بہتے ہوئے نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ الکبد والطحال، کبد یعنی کلیجی، اور طحال یعنی تلی۔ یہ بھی خون ہی ہے، مگر یہ خون بہتا ہوا نہیں، جمع ہوا خون ہے، اس کے کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو فرمایا تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں مردار اور خون۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا ایک قوم کے پاس تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ایک خون کا بھرا ہوا پیالہ منگایا اور کہا کہ آؤ کھائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس ہستی کے پاس سے ہم آ رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے ان کو سنائی، مگر وہ لوگ تو عادی تھے، اسلام بھی نہیں انہوں نے قبول کیا تھا، اس لیے وہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے۔ اور حضرت ابو امامہ کو بڑی پیاس لگی، ان کا اللہ کے بندو پانی تو مجھے دے دو کم سے کم۔ کلے پانی نہیں دیں گے تمہیں، یہاں تک کہ یہ آدمی اسی طرح مر جائے۔ فرماتے میں زندگی سے مایوس ہو گیا، اور جو میں قبا اور عبا پہنے ہوئے تھا اس میں نے اپنا منہ چھپایا اور لیٹ گیا۔ میرے اوپر نیند طاری ہو گئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا
اور شیشے کا ایک جگ ہے اس کے ہاتھ میں، برتن ہے، اور اس میں پانی ہے، بہترین قسم کا شربت۔ اس نے مجھے پلایا، جاگتے میں نہیں، سوتے میں۔ کہتے اور میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ساری پیاس میری ختم ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ تم لوگ عجیب قسم کے ہو، اس آدمی کو پانی تو پلا دو۔ تو انہوں نے کہا اب مجھے تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے پیا ہے پانی وہ بڑا مزیدار تھا، میرے مالک نے مجھے پلا دیا اور بڑا لذیذ بھی تھا۔ اور پیٹ کھول کے دکھایا، دیکھیے، تو بہت سارے لوگ ان میں سے مسلمان ہو گئے۔ وہ لوگ کھاتے تھے، مردار بھی کھاتے تھے اور خون بھی استعمال کرتے تھے، پیتے تھے۔ اسلام نے اس کو حرام کیا، اسی لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کہ یہ حرام ہے۔ اور یہ جو بہتا ہوا خون نکلتا ہے یہ حرام بھی ہے اور یہ ناپاک بھی ہے، چاہے وہ قربانی کے جانور کا خون ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جانور چونکہ پاک ہے اور عبادت ہے قربانی، لہذا اس کا خون نالی میں نہ بہے، یہ متبرک ہے۔ اور حالانکہ وہ ناپاک ہے، تو ناپاک خون کہاں جائے گا؟ نالی میں تو بہنا ہی چاہیے اسے۔ اگر کپڑے پہ لگ جائے گا تو کپڑا ناپاک۔ تو ارشاد فرمایا اور خون تمہارے لیے حرام کیا گیا، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ لیکن گوشت بولا گیا ہے، گوشت سے مراد صرف گوشت نہیں ہے بلکہ اس کی رگیں، اس کے پٹھے۔ جیسے خون سب کا سب نجس ہے، نجس العین ہے، اسی طریقے سے خنزیر پورا کا پورا نجس العین ہے۔ اس کی چربی، اس کا گوشت، اس کے پٹھے، اس کی ہڈیاں، اس کے بال، اس کا رویا رویا ناپاک۔ خنزیر میں کیا ہے؟ کہا کہ اس کے اندر ایک تو سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کھاتا ہے، غلادت ہی تو کھاتا ہے، سب سے زیادہ ناپاکی اور نجاست کھانے والا جانور۔ اس کے علاوہ بے حیا بھی ہے، تو اس کے کھانے سے کیا ہوگا؟ بے حیائی کے اثرات پوری قوم میں پیدا ہوں۔ جو قومیں اس کو کھاتی ہیں ان قوموں کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو منع فرمایا ہے اس کے اندر بندے کا نقصان بھی ہے اس کے کرنے میں، اور اسی لیے اللہ نے منع فرمایا ہے، چاہے جسمانی نقصان ہو چاہے روحانی نقصان۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یہ جانور تو وہ تھے، یہ وہ چیزیں حرام تھیں جن کی ذات کے اندر نجاست اور خباثت پائی جاتی ہے۔ آگے اس چیز کا ذکر ہے جس کی ذات کے اندر نہیں ہے نجاست اور خباثت، نیت کی وجہ سے وہ چیز خبیث ہو گئی۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہ یہی حلال جانور ہے، لیکن ان کو اگر غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے اگر ان کا نامزد کر دیا گیا کہ یہ فلاں بزرگ کا بکرا ہے اور یہ فلاں بزرگ کا مرغا ہے اور یہ فلاں بت کے اوپر چڑھانے کے لیے ہے، تو کیا ہو گیا؟ پھر وہ حرام ہو گیا، حالانکہ وہ حلال تھا۔ یہاں جو حرمت پیدا ہوئی وہ اس کی ذات میں نہیں ہے بلکہ نیت کی خباثت اور گندگی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے وہ چیز حلال ہو سکتی، اللہ کے نام پڑھنے سے وہ چیز حلال ہو سکتی۔ پیدا اللہ نے کیا ہو اور غیر اللہ کے نامزد کر دیا جائے تو وہ چیز حلال نہیں، حرام ہی ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، چاہے اس کے اوپر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے۔ نام کس کا ذبح کرتے وقت؟ بسم اللہ اللہ اکبر، پھر بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس کو تم نے کاہے کے لیے ذبح کیا ہے؟ غیر اللہ کو، بزرگ کو، ولی کو خوش کرنے کے لیے
اور اس کو راضی کرنے کے لیے تم نے کیا ہے، اس لیے تم اللہ کا نام بھی اگر لوگو جب بھی یہ کیا ہے، حرام ہی رہے گا۔ بہت سارے لوگ اختلاف اور ضد میں حلال کو حرام کرتے ہیں، ہے حلال مگر ضد میں حرام کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کیا ضد ہے؟ ہاں یہ بھی کیا ضد ہے؟ قرآن نے کہا منافقین سے جب کہا جاتا ہے تم یہ باتیں کرتے ہو، نبی کی شان میں ایسی باتیں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نحن مستہزئون، ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اللہ اس کا رسول ہی مذاق کرنے کے لیے رہ گیا؟ ضد بہت ساری چیزوں میں ہو سکتی ہے، حلال و حرام میں بھی ضد۔ کیا کہا؟ اعلان کیا ہے چاند کے ثابت ہونے کا، رمضان کا چاند ہو گیا۔ یہ اعلان کرنے والے لوگ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، لہذا ہمیں نہیں ماننا ہے۔ ہم کہہ دیں گے کہ نہیں ابھی چاند نہیں ہوا، ہم نہیں مانتے ان کی تصدیق۔ اب اس میں چاند بھی دیوبندی اور وہابی ہو گیا۔ آپ سوچئے، آپ کوئی غیر مسلم اگر دیکھے تو غرضے کی انہوں نے کہا چاند ہو گیا، اب جب چاند ہوگا تو روزہ فرض ہو گیا اور روزہ نہ رکھنا حرام، مگر وہ ضد میں اڑے ہوئے ہیں چونکہ یہ اعلان وہابیوں نے دیوبندیوں نے کیا ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ روزہ فرض ہو چکا ہے اور روزہ نہ رکھنا حرام ہے، خود بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور نامعلوم کتنے ان کے فالوور ہیں، وہ بھی بیچارے۔ یہ کیا ہے؟ خالص ضد۔ یہ تو ہوا۔ اچھا پھر اب عید آ گئی، عید کا چاند، اس میں بھی اتفاق سے ثابت نہیں ہو پایا، اور علماء دیوبند نے تحقیق کر کے، کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے، تحقیق کر کے انہوں نے اعلان کر دیا۔ اتفاق یہ کہ ان کے وہاں نہیں دکھا وہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ لوگ عید منائیں گے مگر ہم لوگ عید نہیں منائیں گے، ہم لوگ رکھیں گے روزہ۔ حالانکہ سال کے 365 دنوں میں 360 جو دن قمری اعتبار سے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، ایام تشریق اور عید اور بقرعید۔ تو ان لوگوں نے ضد میں صرف اس وجہ سے کیا کیا، یعنی روزہ جو حرام تھا وہ حرام روزہ رکھوا دیا، خود بھی رکھا اور رکھوا بھی دیا۔ ایسی ضد کا کیا ٹھکانہ ہے بھلا؟ میں ہوا مسلم تو وہ مسلم کافر ہو گیا۔ ایسی ضد کا ہے ٹھکانہ، ایسی ضد کا ہے ٹھکانہ کیا بھلا؟ میں ہوا مسلم تو وہ مسلم سے کافر ہو گیا۔ کہا اچھا تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نقصان کس کا ہوا؟ اسلام چھوڑ کر کے کافر ہو جانا کتنا بڑا نقصان ہے، مگر ضد میں۔ اب تو بڑے ضدی لوگ ہر زمانے میں ضدی لوگ ہوئے، مگر کبھی کبھی لوگوں کے دل میں ضد بھی ہوتی تھی، مگر پھر بھی اللہ کا تھوڑا بہت ڈر تھا پہلے زمانے میں، اب وہ بھی چلا گیا۔ تو دہلی میں ایک بزرگ تھے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے متعلق، حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایسا جانور جو غیر اللہ کا نامزد کر دیا جائے اور غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو پالا جائے، پرورش کیا جائے، اور اس نیت سے کہ وہ خوش ہوں گے ذبح کیا جائے، وہ حرام ہے، چاہے اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ مگر کچھ لوگ تھے ان کی ضد میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے، وہ کہتے تھے نہیں وہ حلال ہے، وہ بزرگوں کے نام پر ہے، اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اولیاء اللہ ہے وہ آخر، تو ان کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم نے ذبح کیا تو حرام کہاں سے ہو جائے گا؟ وہ کہتے حلال ہے۔ ایک آدمی دہلی میں بڑا عجیب و غریب تھا، اس نے کہا اچھا ہم جو ہے امتحان لیتے ہیں ابھی، اور اس نے ٹھان لی امتحان کی۔ اس نے باقاعدہ دعوت کی
ان لوگوں کو بھی دعوت کی جو اس کو حلال کہتے تھے، اور شاہ صاحب کی بھی دعوت کی جو اسے حرام کہتے تھے، لیکن نہ ان کو ان کی خبر نہ ان کو ان کی خبر۔ گھر پہ بلا لیا اور الگ الگ کمرے میں بٹھا بھی دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جب دسترخوان اس نے سجایا اور اس کے اوپر بہترین قسم کی بریانی لا کے رکھی گئی، اب دعوت دی گئی تو یہ بھی موجود دسترخوان پہ، وہ بھی موجود۔ تو اس نے کہا بھائیو پہلے ایک بات سن لیجئے، ہم نے آپ کی دعوت کی ہے، اور یہ بکرا جو ہے یہ شیخ سدو کے نام کا ہے۔ شیخ سدو جانتے ہیں؟ سید سالار مسعود غازی، یہ ان کے نام کا ہے۔ اب بھائی میں نے صاف صاف بتا دیا، جو حلال سمجھتا ہو وہ کھائے، جو حرام سمجھتا ہو نہ کھائے، جس کا جی چاہے کھائے، جس کا جی چاہے نہ کھائے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو کھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر جو مخالف گروپ کے لوگ تھے انہوں نے بھی نہیں کھایا انہوں نے بھی نہیں۔ تو اس میزبان نے پوچھا بھائی یہ نہیں کھا رہے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو علل اعلان کہتے ہیں یہ حرام ہے، نہیں کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تم تو حلال کہتے ہو۔ کہلے صحیح وہی ہے جو یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اب کھانے کا مسئلہ آ گیا نا، حرام چیز حلق کے نیچے اتر جائے گی، تو دوسروں کو عقیدے خراب کرنے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف پھر بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے نامزد کر، جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، وہ جانور اگرچہ حلال تھا مگر کیا ہو گیا؟ وہ حرام ہو گیا۔ پھر فرمایا وَالْمُنْخَنِقَةُ، اور وہ جانور، حلال جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، گلا گھوٹ دیا گیا مر گیا، یا جال میں پھنس گیا اور گلا گھٹ گیا خود سے، وہ مر گیا، اللہ فرماتا وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو مردہ کی طرح ہو گیا، جب ذبح کرنا اس کا ضروری تھا اور ذبح ہوتے خون نکل جاتا، اب یہ گردن گھٹنے سے جو مرا ہے جھٹکے کا، اس میں کیا ہے؟ وہ خون نکلے ہی نہیں، اس لیے یہ حرام۔ فرمایا وَالْمَوْقُوذَةُ، اور جو کسی چوٹ سے مر جائے، یعنی لاٹھی سے مارا گیا، پتھر سے مارا گیا، کسی ایسی چیز سے اسے چوٹ دی گئی جس میں دھار نہیں تھی اور وہ جانور مر گیا، تو ایسا جانور بھی کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون اس کا نکلا نہیں، جذب ہو گیا۔ اگر خون نکل جاتا، کسی چیز سے ایسی دھاردار چیز اگر ماری جاتی جس سے خون نکل جاتا پھر مرتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، تو کیا ہوتا؟ حلال ہوتا۔ حضرت عدی ابن حاتم تائی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کبھی کبھی میں شکار کرتا ہوں اور شکاری جانور کو تیر کی جدھر دھار ہوتی ہے اس طرف سے نہ مار کر کے میراث میں اس کی چوڑائی میں کبھی میں مار دیتا ہوں، کیا وہ کھانا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، دھار کی طرف سے اگر اسے مارو تو حلال ہے، اور دھار نہیں ہے اور تم نے اسے مارا تو یہ کیا ہوا؟ یہ چوٹ کے صدمے سے مرا ہے، لہذا یہ حلال نہیں۔ یہی مسئلہ ہے اس شکار کا جس کو بندوق کی گولی لگی ہو۔ ظاہر ہے بندوق کی گولی سے کیا ہوگا؟ چوٹ ہی تو لگی اس کے، جس کی وجہ سے خون کہاں بہے گا؟ وہ مر گئے۔ البتہ اس کے گولی اس سے شکار کیا گیا لیکن وہ زخمی ہوا، ابھی مرا نہیں ہے، ذبح کر لیا آپ نے تو حلال ہو گیا۔
تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والموقوذہ، اور وہ جانور جو کسی ضرب سے مر جائے، کسی چوٹ سے مر جائے، والمتردیہ، اور وہ جانور جو اونچائی سے بلندی سے گر کے مر جائے، چھت سے نیچے گرا اور ختم ہو گیا، پہاڑ پہ چڑھا، پہاڑ سے نیچے گر گیا، بلندی سے گرا، ظاہر بلندی سے گرنے کے بعد صدمے سے وہ مر گیا، اس کا خون نکلا نہیں، وہ تو مردار کے حکم میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے تیر سے شکار کیا اور وہ تھا بلندی پہ، اونچائی پہ، اور بعد میں وہ گرا، تو اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تیر لگنے سے نہ مرا ہو بلکہ نیچے گر کر کے گرنے سے، چوٹ کی وجہ سے مرا ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متردیہ۔ اوپر سے گرا، یہ کنویں میں گر گیا اور مر گیا، جب بھی کیا ہے؟ بلندی سے نیچے گرا۔ فرمایا والنطیحہ، اور نطیحہ اسے کہتے ہیں وہ جانور جو ٹکر سے مر گیا ہو، کسی چیز سے ٹکرا کے مر گیا، ٹرین سے یا گاڑی سے، کسی دیوار سے، یہ دو جانور آپس میں لڑے، ٹکر ہوئی بڑی زبردست اور اس میں مر گیا، اس کو کہتے ہیں نطیحہ۔ یہ جانور سارے کے سارے عرب لوگ اسلام سے پہلے کھا لیا کرتے تھے، اسی لیے تفصیل کے ساتھ قرآن نے بتایا کہ اس جانور کا کھانا بھی حلال نہیں، یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو درندہ کھانے لگا اور کھانے کی وجہ سے وہ مر گیا، تو یہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر درندے نے اسے زخمی کیا ہے ابھی اور مرا نہیں، آپ نے ذبح کر لیا اسے، مردہ تھا تو ذبح کر لیا تب نہیں مسئلہ، اس میں جان ہے، حرکت ہے، وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، ہلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، مگر جس کو تم ذبح کر لو وہ کیا ہوگا؟ حلال ہو جائے گا۔ جس کو تم ذبح کر لو کا مطلب مردار کو ذبح کر لیا تو وہ کیسے ذبح ہوا؟ ذبح ہی نہیں۔ اسی طریقے سے خون کو ذبح کون کرے گا؟ خون کا بھی اس سے تعلق نہیں۔ لحم الخنزیر، خنزیر کو اگر ذبح کیا جائے جب بھی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے کو تقرب کے لیے جسے نامزد کیا گیا اور اس کی نظر بنا دیا گیا اور اس کے بعد اس کو ذبح کر لیا گیا، پھر بھی وہ حلال نہیں۔ حلال کون سا جانور ہے جو ذبح سے حلال ہو جائے؟ کہ یہ جو بتایا گیا کون کون؟ منخنقہ، گلا گھٹا مگر ہے ابھی زندہ ہے، موقوذہ، چوٹ لگی مگر ہے زندہ، متردیہ، اوپر سے نیچے گرا اور تڑپ رہا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، والنطیحہ، ٹکر سے جو مرا بعد میں لیکن ابھی تڑپ رہا ہے، ابھی زندہ ہے، اس کو اگر تم نے، یہ درندے نے اسے کھایا، دبوچا اور ابھی وہ زندہ ہے، ان تمام صورتوں میں کیا حکم دیا؟ اِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، مگر جس کو تم ذبح کر لو شرعی طریقے پر زندہ پانے کے بعد، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو نصب کے اوپر ذبح کیا گیا، اور نصب کہتے ہیں غیر اللہ کے پوجا کی جگہیں، جہاں اللہ کے علاوہ کی پوجا کی جاتی ہے، بتوں کی پوجا ہوتی ہو یا کسی چیز کی بھی پوجا ہوتی ہو، اس مقام پہ لے جا کے ذبح کیا گیا تو وہ بھی کیا ہے؟ جانور حرام ہے۔
چاہے اس پہ اللہ کا نام لیا جائے جب بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ غیر اللہ کی پرستش کی جگہ لے جا کے ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی نیت بتا رہی ہے. آپ نے زبان سے اگرچہ نہیں کہا، غیر اللہ کے نامزد نہیں کیا، وہاں لے جا کے ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ عقیدت ہے، کچھ معاملہ ہے ضرور. بے خودی بے سبب نہیں غالب. ارے گھر میں بھی ذبح کر سکتے تو وہیں کیوں لے گئے؟ درگاہی پہ لے جا کے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو قرآ کے تیروں سے. قرآ کے تیروں سے یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام. قرآ کے تیروں سے تقسیم کرنے کا مطلب عربوں کا دستور یہ تھا کہ وہ جانور ذبح کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہی کمیٹی کی طرح ذبح کیا جا رہا، اس کے بعد کس کا کتنا حصہ ہوگا ایسے نہیں بانٹتے تھے 6 حصے ہو گئے 3 حصے ہو گئے، بلکہ وہ تیر ہوتے تھے. تیر جو خانہ کعبہ میں ہبل جو بت تھا وہاں پر جو اس کا مجاور ہوتا تھا اس کے پاس وہ تیر ہوتے تھے. اس تیروں سے کیا کرتے تھے؟ وہ کسی پہ 2 لکھا، کسی پہ 3 لکھا ہوا ہے تو وہی تیر ڈالے اور جس کے نام پہ جو نکل آیا اتنے حصے اس کو مل گئے اور کسی کو بالکل کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ کیا ہے؟ یہی تو لاٹری ہے، یہی تو جوا ہے. تو اس لیے یہ حرام ہے. ازلام ظلم کی جمع ہے جس کے معنی تیر. اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کی عادت تھی عربوں کی کہ وہ جب کوئی کام کرتے تھے اور کام کرنے میں جب وہ شش و پنج میں مبتلا ہوتے تھے، تردد ہوتا تھا، شبہ ہوتا تھا کہ کریں یا نہ کریں، فائدہ ہوگا یا نقصان. تو ایسی صورتحال میں یعنی استخارہ سمجھ لیجئے ان کا استخارہ، تو کیا کرتے تھے؟ وہ تیروں سے استخارہ کرتے تھے. جس کے پاس تیر ہوتے تھے 100 روپے اس کو جا کے دیے اور اس کے تیر لے لیے. تو تیر وہ نکالتے تھے اور اس کا اپنے کام کا ارادہ رکھتے تھے اور تیر پہ لکھا ہوتا تھا امرنی ربی. امرنی ربی کا مطلب میرے رب نے حکم دیا ہے. تو اس کا مطلب ہی ہوا یہ کام کر لینا چاہیے. دوسرے پہ لکھا ہوتا نہانی ربی، میرے رب نے منع کیا ہے. کہ اس کا مطلب یہ کام کرنا ٹھیک نہیں. کسی پہ لکھا ہوا نعم، نام کا معنی ہاں صحیح ہے. کسی پہ لکھا لا، نہیں، اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں. تو اس طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے ایک سمت کو متعین کر لیتے تھے اپنے کاموں کی اور سمجھتے تھے اب اس میں برکت ہوگی، اور لا نکل آیا تو یہ کام اس میں نحوست ہوگی، یہ کام کرنے والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر جب ہجرت کے ارادے سے مکے سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلے غیر معروف راستے سے، جو مدینہ جانے کا مشہور راستہ تھا، ادھر سے نہیں گئے، دوسرے راستے سے. تو سراقہ ابن جاشم یہ مسلمان تھے نا، یہ بیٹھے ہوئے تھے کہیں. تو ایک ان کی کنیز باندی نے آ کے بتایا کہ میں نے سمندر کے علاقے کی طرف کچھ سواروں کی پرچھائی دیکھی ہے. اس کا مطلب وہی ہو سکتے ہیں. تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا تم بے وقوف ہو، ارے وہ تو فلاں لوگ ہیں. کیوں کہہ دیا؟ تاکہ کوئی دوسرا آدمی نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کو گرفتار کرنے پر کتنا انعام تھا؟ کتنا تھا؟ ارے کسی کو پتہ ہی نہیں. جو حضرت صدیق اکبر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کسی کو یا دونوں کو گرفتار کر کے لائے، ہر ایک کی گرفتاری پر 100 سرخ اونٹ ملیں گے. یہ عربوں میں بہت بڑی دولت تھی، ہر آدمی کو تلاش تھی. تو جب اس باندی نے کہا میں نے کچھ آدمیوں کی پرچھائی دیکھی ہے، تو سراقہ سمجھ گئے یہ وہی لوگ ہوں گے اور ہماری لاٹری نکل آئی، ہم جائیں گے.
کوئی اور نہ جا پائے، اس لیے فوراً مجلس میں کہہ دیا ارے وہ تو فلاں فلاں ہوں گے۔ اس کے بعد کہنے لگے میں نے کہا کہ گھر کا جو دروازہ، عرب لوگ جو دروازے رکھتے تھے وہ دو رکھتے تھے، ایک آگے کا ایک پیچھے کا، کہنے پیچھے والے دروازے پہ میرا گھوڑا لے آؤ، اور گھوڑا آ گیا اور اکیلے نکل پڑے بڑی تیزی کے ساتھ، اور تیر نکالے انہوں نے پہلے کہ یہ میرا سفر اور یہ جانا گرفتاری کے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ تو جو تیر نکلا اس میں لکھا تھا لا، یعنی نہیں، مگر اب ان کو اپنے عقیدے کے اعتبار سے نہیں جانا چاہیے تھا، مگر وہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام وہ بیٹھنے دے نہیں رہا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر سے نکالتے، اور پھر سے جو تیر نکالے تو پھر یہی آیا لا، ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑی دیر سوچا، مگر پھر وہی بات، ہر بار یہ سوچا کہ نہ جائیں گے ادھر ہم، اور پھر شوق سے خود ہو گئے مجبور، مگر ہم پھر تو ارے 100 اونٹوں کا مسئلہ ہے، چلو ایک بار اور دیکھتے۔ اب تیسری مرتبہ جو انہوں نے تیر نکالا، جب بھی وہی نکلا تو اب انہوں نے سوچا کیا ہمارا مذہب و کیا دین ہے، میاں دین دھرم پہ لات مارو، پیسہ ہے سب سے بڑا۔ تو وہ صاحب چل پڑے پھر بھی، اور انہوں نے دیکھ بھی لیا واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر جا رہے۔ حضور تو قرآن پڑھ رہے، صدیق اکبر نے دیکھا وہ چوکنا رہتے تھے، بھئی ان کی ذمہ داری تھی، سارے عالم کی امانت ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ حاضت طلب، حضور یہ پکڑنے والے آ گئے۔ آپ نے ان کو کہا خاموش رہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہ گھبرائے، قریب اور آ گئے، یا رسول اللہ حاضت طلب۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا اللہ کے نبی کا ایمان تھا، اور کیا اللہ تعالیٰ پہ توکل نبی کا ہوتا ہے، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ صدیق اکبر کا توکل کوئی معمولی درجے کا ہے، صدیق اکبر کا ایمان کوئی معمولی درجے کا ہے، سب سے زبردست ایمان صدیق اکبر کا۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا تھا، پورا گھر کا سامان صدقہ کر دیا تھا۔ یہ ایمان ہی کی بات ہے، ہر آدمی کے لیے پورا سامان صدقہ کرنا صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اگر پورا صدقہ کر دیا اور پھر فاقے ہونے لگے اور پھر پچھتائے ارے یہ ہم نے کیا کیا، غلط کیا۔ یہ صدیق اکبر ہی کا حق تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا ما ابقیت لی اہلک، عمر گھر والوں کے لیے کچھ رکھا ہے؟ اس لیے کہ گھر والوں کا حق ہے، تو کہا آدھا ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اللہ اس کے رسول کو گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، باقی کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو آپ ان کو دیکھنے کے لیے گئے، اور ان کی ایک بیٹی تھی اکلوتی۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میرے پاس مال بہت ہے، کیا ہم مال کو وقف کر دیں؟ تو آدھا مال، پورا کا پورا آدھا مال وقف کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول تہائی مال وقف کر دیں، باقی میری بیٹی کو وراثت میں ملے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں تہائی ٹھیک ہے، والثلث کثیر، اور تہائی بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے بچوں کو خوشحال چھوڑ کر کے جائے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے، اس حال میں چھوڑ کر کے جائے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ مگر صدیق اکبر سے آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جب انہوں نے کہا ہم نے اللہ اس کا رسول کا نام خالی گھر میں چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبھی نے گھر میں کچھ رکھا اور کیا کچھ نظر آقا کو،
مگر جو لا کے رکھ دے گھر کا گھر صدیق اکبر ہے۔ ایک لفظ اللہ کے نبی نے نہیں کہا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا، کچھ تو چھوڑتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی بھی جانتے تھے یہ صدیق اکبر کا ایمان ہے، یہ توکل اسی درجے کا ہے، یہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد کبھی نہیں پچھتائیں گے۔ مگر یہاں مسئلہ دوسرا ہے، اللہ کے نبی کی حفاظت ان کے ذمے ہے، پورے عالم کی امانت ہے آپ، اس لیے فکر ہے۔ غار میں بھی فکر تھی، حضور اگر اس نے سر پیر کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ یہاں بھی حضور یہ پکڑنے والے آ گئے، تو آپ نے جب دیکھا وہ قریب آئے تو آپ نے فرمایا اللہم اکفنی فنیہ بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے اس سے میری حفاظت فرما۔ اور یہ کہنا تھا کہ سخت پتھریلی زمین کے اندر گھوڑا دھس گیا، اب تو بڑی مشکل ہوئی، فریاد کرنے لگے، سمجھ گئے بھائی دلدل ہو تو دھس جائے سمجھ میں آتا ہے، بھر بھری مٹی ہو دھس جائے سمجھ میں آتا ہے، یہ پتھریلی زمین میں دھسنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف اسی لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ پھر گڑ گڑائے، آپ سے معافی مانگی، موقع بڑا اچھا تھا، حضرت صدیق اکبر آتے اور تلوار سے سر اڑا دیتے، مگر نہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دیکھیے رحمت، دریائے رحمت، معاف کر دیا، اور گھوڑا نکل آیا۔ مگر پھر وہی 100 اونٹوں کا معاملہ، پھر وہی پیچھا کرنا شروع کیا، اور پھر دھس گیا۔ اب ان کو یقین آ گیا اور انہوں نے کہا حضور دعا کر دیجئے، اور جو آ بھی رہا ہوگا ہم اسے واپس کر دیں۔ اور کہا کہ میرے لیے امان نامہ لکھ دیجئے کہ میں نے ان کو پناہ دی، سفر ہے، اور سامان سفر میں اس میں کتابت کا قلم بھی ہے۔ کیا ہے اس میں؟ وہ دیکھیے چلے گئے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ ارے بتاؤ نا کیا ہے؟ ہاں تو کیا بتا رہے تھے؟ وہی تو پوچھ رہے۔ ارے وہ تو ہو چکا، بہت دور نکل گئے، آپ بہت پیچھے ہیں ابھی۔ ادھر دیکھیے آپ بیٹھے ہی غلط ہیں، آپ تھوڑا سا یوں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر میری طرف متوجہ ہو کے تھوڑا اور آگے بڑھ کے بیٹھ جائیے۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ اب وہ گھوڑا ووڑا بھی دھس چکا، سراقہ کا گھوڑا بھی دھس چکا، اور آپ نے دعا دے دی، نکل آیا۔ تو امان لکھوا رہے ہیں آپ پناہ کی، تو آپ نے فرمایا امان لکھ کے دے دو، اور لکھ کے ان کو امان دے دی۔ آپ نے فرمایا میاں سراقہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کرو گے، سراقہ کے کنگن پہنو گے، سوارہ کسرا، تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے سوار ہوں گے۔ سوار کہتے ہیں عربی میں کنگن کو، قرآن میں آیا اساورا من ذہب، سونے کے کنگن ہیں، جنتیوں کو پہنائے جائیں گے۔ تو آپ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد سراقہ نے کہا یہ میرا تیر ہے، یہ لے لیجئے، اور آگے میرے جانور چل رہے ہیں، اور تیر دکھائیے گا، جو جانور آپ چاہیں اس میں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ سراقہ وہاں سے واپس آ گئے۔ تو یہ بات یہاں پہ ذکر اس لیے کی کہ قرآن کہتا ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تیروں سے قسمت کا حال جو معلوم کر رہے ہو، یہ معلوم کرنا بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا، ان تیروں سے وہ معلومات کیا کرتے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی کہاں رکھے تھے یہ تیر؟ بتوں کے پاس۔ اس میں بتوں سے مدد ہے، اعانت ہے، اور دوسری چیز غیب کا علم، آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے، مجرم کون ہے، کسی علم سے کسی آدمی کو معلوم نہیں ہو سکتا، نہ فال سے معلوم ہو سکتا ہے، نہ اسی طریقے سے کسی اور کرشمے سے معلوم ہو سکتا ہے، سب اندازے ہیں۔ اس پہ اعتقاد رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم فسق، یہ گناہ ہے۔
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اللہ فرماتا آج مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھی سے ڈرو۔ آج کا مطلب یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب مکہ فتح ہو گیا، جزیرۃ العرب فتح ہو چکا، اسلامی قوانین نافذ ہو گئے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں، یہ ہمیشہ حرام رہیں گی، اور دیکھو آج سے یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کائے سے مایوس ہو گئے؟ اب اسلام مغلوب نہیں ہوگا، اب اسلام والے چاہے جتنا ظلم کیا جائے یہ پلٹ کر ہمارے مذہب میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتا اسلام کو شوکت مل گئی، اسلام کو غلبہ مل گیا، پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو چکا ہے، لہذا مسلمانوں اب ان سے تو کوئی خطرہ نہیں رہا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، لیکن مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی میرے حکموں کی مخالفت نہ کرنا۔ بس قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے اگر آدمی اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کے حکموں کی مخالفت نہ کرے، تو پھر غیر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت کچھ نہیں کر سکتا کوئی، سب مایوس۔ مگر مسئلہ تو یہیں پہ ہے، اللہ سے مسلمان ڈرتے ہی نہیں، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنے والے مسلمانوں کی کیا ہے؟ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، اکثریت ہے، نہیں ہے۔ سارے حکموں کو تو چھوڑ دیجئے، سب سے زیادہ جس چیز کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے وہ کون سا حکم ہے؟ نماز کا۔ اسی میں آپ دیکھ لیجئے نمازی زیادہ ہے یا بے نمازی زیادہ؟ کون زیادہ ہے؟ بے نمازی زیادہ۔ اللہ کا اگر ڈر ہوتا تو نمازی زیادہ ہوتے، اسی وجہ سے ساری دنیا میں ذلیل ہے، ہر وقت خطرہ منڈلا رہا ہے سر پہ، اندیشے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ نتیجہ کیا ہے؟ جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کے آگے جھکتا ہے پھر وہ کہیں نہیں جھکتا۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ معبود ہے، بندے عابد ہیں، معبود اپنے پجاریوں کی حفاظت کرتا ہے، مگر یہاں عبادت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہت بڑا انعام اس امت کو اللہ نے عطا کیا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع میں، آخری حج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے بھائی؟ سوچ لیجئے ٹھیک سے، ذی الحجہ میں ہوتا ہے، اور ذی الحجہ جو ہے وہ اسلامی سال کا کہہ رہے پہلا مہینہ، محرم پہلا ہے اور ذی الحجہ سب سے آخری ہے۔ 10 ہجری تھا وہ سن، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ 10 ہجری کا آخری مہینہ تھا، اس کے بعد پھر 11ویں ہجری شروع ہونے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں جمعے کا دن، اور جمعے کے دن جب عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ حج اکبری ہے۔ تو وہ دن بڑا فضیلت کا، وہ حج ہے بڑا فضیلت کا۔ کون تھا؟ جو جمعے کے دن پڑ جائے، ایک جمعہ اور پھر عرفہ، دونوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی قرآن میں۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہد جمعہ، مشہود عرفے کا دن، سب سے افضل ترین دن ہے، نور علی نور۔ ایک تو عرفے کا دن، اتنی شیطان کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی عرفے کے دن ہوتی ہے، اتنے بندوں کو اللہ معاف کرتا ہے عرفے کا دن۔ اور پھر جمعے کے دن بہت فضیلت والا ہے وہ حج، بہت فضیلت والا ہے وہ حج جو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے کسی کو۔ لیکن
وہ حج اکبری نہیں ہے. کیا سمجھے؟ ہاں کیا سمجھے؟ کون نہیں حج اکبری؟ تم کیوں بول رہے ہو؟ ہم تو ان سے پوچھ رہے ہیں کون اکبری نہیں ہے؟ 9 تاریخ کو حج اکبری ہے؟ دیکھا آپ نے؟ اگر عرفہ جمعے کے دن پڑے تو وہی حج ہوتا ہے. عرفات میں حاجی جب جمع ہوتے ہیں تو ہے تو بہت فضیلت والا، مگر وہ حج اکبری نہیں ہے. یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا، اور بہت سے لوگ تو کیا کہتے ہیں سعودی عرب میں اس کی بڑی اہمیت ہے ہی فضیلت والا، تو اس میں جو ہے تنخواہیں بڑھانا پڑتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دینا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں سعودی حکمراں جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کے دن نہ پڑے، یعنی گویا کہ وہ تاریخ بدل دیتے. استغفر اللہ. یہ سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں. ہے بڑا فضیلت کا دن، بڑا فضیلت والا وہ حج، لیکن اکبری نہیں. اکبری پھر کیا ہے؟ ہر حج حج اکبری ہے. اکبر مانے بڑا. اس کا مطلب جب بڑا حج ہے تو کوئی چھوٹا بھی حج ہے. کا عمرہ جو ہے یہ چھوٹا حج ہے، اور ہر حج حج اکبر ہے. آئے گا ذکر کا ہے میں سورہ توبہ میں، حج الاکبری. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ تو وہ عرفے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور جبل رحمت، اللہ کی رحمت جہاں خوب برستی ہے، اور عصر کے بعد کا وقت، جمعے کا دن اور پھر عصر کے بعد کا وقت، یہ بہت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. جو اللہ سے مانگو وہ دے دے اللہ. اور اللہ کے نبی اور 1,24,000 صحابہ کا مجمع. اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 81 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جو دنیا کسی نبی کی امت کو نہیں ملا. اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں سنیے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. کس اعتبار سے مکمل؟ اب حلال جو حلال ہو گیا وہ حلال ہی رہے گا، اور جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا. اب یہ حکم منسوخ ہونے والا نہیں. اس اعتبار سے بھی مکمل کر دیا کہ اب مسلمانوں کو اتنی طاقت اور قوت حاصل ہو گئی ہے کہ اب وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوں گے. یہ دین مغلوب نہیں ہوگا، کوئی زبردستی ان کو دوسرے دین میں داخل بھی نہیں کر سکتا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی. کیا نعمت؟ کہ تمہارا دین غالب ہو گیا. اور کیا نعمت؟ اب کسی دین کی اب کسی اور دین کی تمہیں ضرورت نہیں. یہ پورا ہے. جب تک ادھورا ہے تو ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب پورا ہو تو پھر ضرورت نہیں. وَأَتْمَمْتُ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے ہم نے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا. اسلام ہی پسندیدہ دین ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تعالیٰ کے وہاں صرف اسلام ہی ہے مقبول، جس پر مدار نجات ہے. تو اللہ کہہ رہا دین مکمل کر دیا. تو اس کا مطلب اس سے پہلے جو دین تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ایوب و داؤد کے پاس، وہ دین کیا تھا؟ ادھورا تھا کیا؟ ایک سوال ہے. جب آج مکمل ہوا اس کا مطلب پہلے ادھورا تھا کا یہ مطلب نہیں ہے. ہر نبی کو جو دین دیا گیا وہ اس زمانے کے اعتبار سے پورا تھا.
اس زمانے کے اعتبار سے پورا تھا، مگر اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب آخر زمانہ آئے گا تو یہ جو دین ابھی ہے، جو آج کافی ہے اور مکمل ہے، یہ اس کے اندر ترمیم ہوگی، تبدیلی ہوگی، لیکن جس کے بعد کبھی تبدیلی نہ ہو، منسوخ نہ ہو، وہ سب سے آخری پیغمبر کو دیا جائے گا، آخری امت کو دیا جائے گا، آخری کتاب بھی ہوگی، آخری نبی بھی ہوگا اور آخری امت بھی ہوگی۔ یہ دین کیا ہے؟ بالکل کامل و مکمل۔ اب اس میں کچھ بھی تبدیلی، ہر نبی کی شریعت تھی، دوسری شریعت میں تبدیلی ہو گئی، حلال تھا حرام ہو گیا، حرام تھا حلال ہو گیا، کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی، مگر اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے بچہ ہے، اب وہ جو ہے اس کا لباس ہے، کپڑے ہیں، جب وہ 1 سال کا ہے تو ویسا لباس، وہ لباس ادھورا نہیں، پورا ہے۔ جب وہ 10 سال کا ہو گیا تو اب اس سے بڑا لباس ہے۔ یہ لباس بھی کیا ہے؟ ادھورا نہیں، پورا ہے۔ اب اس کے بعد وہ 15 سال کا ہو گیا، اب وہ تو آئے گا نہیں 10 سال والا، اور وہ 1 سال والا بھی نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد وہ 20 سال کا ہو گیا، اور یہاں تک کہ وہ 23-25 سال کا ہو گیا، بس اب ہائٹ بڑھے گی نہیں۔ اب ایک ایسے لباس کی ضرورت ہے جو نہ اس میں گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ اس سے کہیے وہ 1 سال والا پہنیے تو وہ کیا کہے گا؟ دماغ خراب ہے، ہم کوئی بچے ہیں 10 سال والا؟ بھئی آپ ہی کا تو ہے، آپ ہی تو پہنتے تھے، کہا جب پہنتے تھے تو آخری دین اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب اس کے بعد جیسے عمر ٹھہر گئی، اب کوئی اس میں گھٹنا بڑھنا نہیں، ایسے یہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کچھ گھٹے اور بڑھے گا نہیں۔ حلال اور حرام کی جو آیتیں تھیں یہیں پر مکمل ہو گئی، اس کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نازل نہیں کیا جس میں حلال و حرام کے سلسلے میں کوئی نئی بات آئی ہو۔ اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں وہ حلال و حرام سے متعلق نہیں ہیں، شوق دلانے کے لیے ہیں، ترغیب دلانے کے لیے ہیں، عمل کرانے کے لیے ہیں، لیکن حلال و حرام کی آیتیں مکمل ہو گئی۔ تو یہ امت کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات، بہت بڑا اعزاز، مگر امت نے اس کو نہیں سمجھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ایک یہودی آ گیا اور وفد تھا، کہنے لگے کہ آپ کے مذہب میں اور آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہمارے مذہبی کتاب میں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن مناتے، جشن مناتے، اس دن بڑی خوشیاں اور ہم مناتے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے ذرا بتاؤ؟ تو یہودی نے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ مجھے پتہ ہے یہ کب نازل ہوئی اور کس دن نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ جمعے کے دن نازل ہوئی اور عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، عصر کے بعد نازل ہوئی، یعنی جمعے کا دن بھی عید ہے اور عرفے کا دن بھی عید ہے۔ وہ تو پہلے سے عید ہے ہمارے وہاں۔ فاروق اعظم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے وہاں عید منانے کے لیے آدمی کو اختیار نہیں ہے، جب جی چاہے عید منا لی۔ یہ تو دوسری قوموں کے لیے ہے، جب ان کے وہاں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا، کوئی یادگار ان کے وہاں دن ہوا، یا کوئی پیدا ہوا، یا کوئی تخت پر بیٹھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ جشن کا دن منا لیا، تہوار کا دن منا لیا۔ کتنی جینتی ہے، کتنے جنم دن۔ عیسائیوں نے بھی کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو جشن کا دن منایا۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں، اسلام میں کوئی ایک واقعہ جشن منانے کے لائق نہیں ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اگر خالی ولادت ہی کے دن کو اگر جشن منایا جاتا تو 1,24,000 تو پیغمبر ہیں، اور سال میں دن کتنے ہیں آپ بتائیے؟ پھر 1,24,000 صحابہ ہیں۔ اگر جشن ہی منایا جاتا رہتا، اور پھر واقعات، ایسے ایسے واقعات، اللہ اکبر، کسی قوم میں نہیں ایسے واقع۔ معراج کا واقعہ، قرآن کے مکمل ہونے کا واقعہ، دین کے مکمل ہونے کا واقعہ،
فتح بدر، فتح مکہ، اور اسی طریقے سے نامعلوم کتنے واقعات ایسے ہیں، اسلام کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے اسلام میں کیا ہوا، آرٹیفیشل عیدیں نہیں ہیں، دو عیدیں ہیں چل رہی ہیں، وہ ہمیشہ یہی رہیں گی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عیدیں بھی الگ، منانے کا انداز بھی الگ، سوچ بھی الگ، فکر بھی الگ۔ کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں عیدیں ہو رہی، شخصیت پرستی نہیں ہے اسلام میں، بڑی بڑی شخصیتیں اسلام میں گزری ہیں، کسی کے وہاں دو چار ہوئیں تو انہوں نے منا لی۔ ہمارے وہاں تو جو شخصیتیں ہیں وہ سب شخصیتیں قابل احترام اور بڑی بڑی ہیں، شخصیت پرستی نہیں۔ پھر کس دن کو بنایا گیا؟ جس دن عبادت مکمل ہو رہی ہے۔ عید الفطر کب ہے؟ جب روزوں کی عبادت مکمل ہوئی۔ اور عید الاضحیٰ کب ہے؟ جب حج کی عبادت مکمل ہو رہی ہے۔ یا ابراہیم علیہ السلام نے جو عمل کیے تھے اللہ کی رضا کے لیے، ان اعمال کو یادگار بنا دیا گیا۔ کیا قربانی ہے، صفا مروہ کے درمیان میں سعی ہے، اور اسی طریقے سے کنکریاں مارنا ہے۔ تو غرضے کی فاروق اعظم نے یہ جواب دیا، ہمارے وہاں، وہ تو یہودی کہہ رہا تھا کیا کہ ہمارے وہاں ہوتی تو ہم عید منا لیتے، مگر ایک فرقہ ہے وہ کیا کہتا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو اس نے منا بھی لی عید، اس نے عید باقاعدہ منا بھی لی۔ وہ تو منانے کی تمنا کرتے رہے، چونکہ ان کا ان سے خاص تعلق ہے، مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے عید بنا لی۔ اور وہ عید کون سی ہے؟ جی نہیں، غدیر خم۔ کہنے وہ کیسے؟ کہنے یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم، یہ کب نازل ہوئی؟ کب نازل ہوئی؟ عرفے والے دن۔ تمام صحابہ کا اتفاق، تمام مفسرین، کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ امام جعفر صادق نے بھی کہا یوم ذی الحجہ میں نازل ہوئی، عرفے کے دن نازل ہوئی۔ انہوں نے کیا کہا جی نہیں، 18 ذی الحجہ کو یہ نازل ہوئی۔ اور کب نازل ہوئی؟ کہا جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا من کنت مولا فعلی مولا، تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور کیا کہا، آج دین کامل مکمل ہو گیا۔ لہذا انہوں نے تو عید نہیں منائی تھی، حضرت علی نے، نہ حضرت حسن نے، نہ حضرت حسین نے، انہوں نے اپنے منا لی۔ ایک عید تھوڑی ہے کوئی، 50 عیدیں، عید مباہلہ بھی ہے، عید غدیر بھی ہے، عید زہرہ بھی ہے نا؟ مگر اسلام میں کئی عیدیں؟ صرف دو ہی ہیں، دو ہی تھیں، دو ہی ہیں اور دو ہی رہیں گی۔ اللہ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تو مکمل ہو گیا، جو حلال ہونا تھا حلال ہو گیا، جو حرام ہونا تھا وہ حرام ہو گیا۔ یہ امام ابو حنیفہ، یہ امام شافعی، یہ امام مالک، یہ امام احمد بن حنبل، یہ بھی تو حلال حرام بتاتے ہیں، اور قرآن میں تو یہ لکھا ہوا نہیں۔ کہا قرآن میں کچھ چیزیں کیسی ہیں، صاف صاف ہیں، اور کچھ چیزوں کی طرف اشارے موجود ہیں، جن اشاروں کو سمجھنے والا ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، وہ باتیں قرآن اور حدیثی کی ہیں، وہ وضاحت کر رہے ہیں، وہ تشریح کر رہے ہیں۔ وہ جیسے استنباط کہتے ہیں، مسائل کو نکالنے کے لیے ایک لفظ عربی میں آتا ہے استنباط، اور استنباط کے معنی آتے ہیں کنویں سے پانی نکالنا۔ کنویں سے تو پانی، کنواں ایک آدمی نے کھودا، پانی تو تھوڑی اس نے بنایا، پانی اس نے بنایا، پانی تو اللہ نے بنایا۔ کنواں کھودا اس نے، ہے نا، اور پانی وہاں سے اس نے نکال لیا۔ اب سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے وضو کر رہے ہیں۔ تو جس آدمی نے کھودا کنواں تو کہہ دیا یہ امام ابو حنیفہ کا کنواں ہے، اور امام شافعی نے اگر کھودا، امام شافعی کا ہے، امام مالک کا، امام ابن حنبل کا ہے۔ چاہے اس سے وضو کرو جب بھی نماز ہو جائے گی، اس سے وضو کرو جب بھی نماز ہو جائے، اس سے وضو کرو نماز ہو، اس سے وضو کرو نماز ہو۔ کیوں؟ پانی تو سب میں ہے، اور کس کا ہے؟ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ نیچے چھپا ہوا تھا، سب کو پتہ نہیں تھا، ان لوگوں نے محنت کر کے وہی پانی نکال لیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پھر اس کے بعد جب حلال و حرام مکمل ہو گیا تو اللہ فرماتا مگر اس کے باوجود کتنا خیال ہے اللہ کو مسلمانوں کا، ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، جو آدمی مضطر ہو جائے، بے قرار ہو جائے، بے تاب ہو جائے، مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، بھوک کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں، مر جائے گا اگر نہیں کھائے گا، اور کوئی حلال چیز موجود نہیں۔ ابھی جو اوپر بتائی گئیں کیا کیا چیزیں، مردار، موقوذہ، نتیحہ ہے، یہ مرداری تو حرام تو ہیں، اللہ فرماتا یہ سب حرام ہے، پھر بھی جو آدمی مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے، بے تاب ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف للاسم، اور گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، یعنی لذت کے لیے نہ کھائے، مزہ آ رہا، اجازت تو ہو گئی تو لو کھا لیں ٹھیک سے پیٹ بھر کے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور مزے کے لیے نہ کھائے، جان بچانے کے لیے اگر وہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ حلال نہیں ہوا، جو حرام تھا وہ حرام رہے گا، لیکن جان بچانے کے لیے جو اس نے کھایا ہے اس کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا، اللہ اسے معاف کر دے۔ اور اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، یہ اس کی مہربانی کی دلیل ہے، اس نے جان بچانے کے لیے ایسے موقع پر کھانے کی اجازت دے دی۔ کتنی حسین شریعت ہے اور کتنی خوبصورت شریعت ہے، حرام تک کی اجازت دے دی، جان اتنی قیمتی ہے۔ اور کوئی آدمی متقی بن جائے، کہے بھائی ہم مر جائیں مگر کھائیں گے نہیں، تو وہ متقی نہیں ہے، اس کو تقوی کا حیضہ ہے۔ کیا ہے اس کو؟ تقوی کا حیضہ ہو گیا اس کو۔ جب اللہ اجازت دے رہا ہے اور اس کے بعد تم اپنا تقوی دکھا رہے ہو، ارے تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے حکموں کو ماننے کا نام تقوی ہے۔ اللہ نے اگر چھوٹ دی ہے تو چھوٹ قبول کرو، جہاں اللہ نے عزیمت رکھی عزیمت کو قبول کرو۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو ناشکری ہوگی، یہ ناقدری ہوگی، اور اللہ کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ ہوگا، اس لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کئے بجے اذان ہے؟ چلیے بس اتنے رہنے دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام شرکاء، تمام حاضرین کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی نجات اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔